بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں نازل فرمایا اور اس کی تخلیق کا، پیدا کرنے کا مقصد بھی واضح فرما دیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی اور اصل مقصد وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت۔ جس عبادت کے لیے اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ میرے بھائیو، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ان کے ذمے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لگائی، تاکہ جن و انس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، عالم ارواح میں پوری انسانیت اور جنوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا نعم، بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا بہت پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سمجھنے کے لیے اپنی عبادت کے طریقے، سلیقے اور کیفیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ سننے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، اور ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ لیکن ان 5 حواس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کو عطا نہیں کرتے، صرف اسی کو عطا کرتے ہیں
جس کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے درد اور احساس والی نعمت۔ اگر وہ نعمت نہ ہو تو کسی مسلمان کے پاس بھی نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے انسانیت کا درد دنیاوی لحاظ سے، ایک ہے انسانیت کا درد آخرت کے لحاظ سے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے لحاظ سے انسانیت کا درد رکھنے والے کافر بھی آج موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں لیکن کافر بھی موجود ہیں، لیکن لوگوں کی آخرت سنوارنے کا درد اور احساس اپنے دل میں رکھنے والا کوئی انسان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے اندر یہ درد موجود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یہی وہ درد اور احساس ہے جس کا ذمہ دار اللہ تعالی نے سارے انبیاء کو بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کو اللہ نے اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو اس مقصد کی یاد دہانی کروائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ احساس اور درد اور ہمدردی آخرت کے لحاظ سے بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے دلوں میں اپنی امت کا درد تھا، اپنی اولادوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بیوی بچوں کا درد اپنے دل میں تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر دعوت دی تو کس کو دی؟ اپنے باپ کو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میرا باپ جہنم سے بچ جائے، میرے باپ کی آخرت سنور جائے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی، کس لیے دی؟ تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر سب سے پہلے دعوت دی تو اپنوں کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ یہی تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جتنا درد امت کا تھا اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں، منڈیوں میں، چوکوں چراہوں میں اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کی لوگوں کو دعوت دیتے، اور رات کو پوری رات کا بیشتر حصہ مصلی پر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتے، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، نکلنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے باپ کا، اپنی جو ہے وہ رشتہ داروں کا درد سینے سے ختم نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے۔ اور پھر باپ نے گھر سے نکالا، کہنے لگے، درد سینے میں تھا، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں۔
تیرے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، باپ باپ ہی ہوتا ہے، خون خون ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ان کے سامنے بجو کی شکل میں لا کر دکھائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ، میں نے تیرے سے دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبَدِ، اس سے بڑی رسوائی کون سی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے بجو کی شکل بنا کر جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا درد انبیاء کے دل میں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے، آپ کے بارے میں پراپیگنڈے کرنے والے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے والے، بڑا کچھ انہوں نے کیا، لیکن آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں مثبت ذہن بنایا، درد اپنے سینے میں رکھا، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، اس قدر لوگوں کے دین اسلام قبول نہ کرنے کا گھٹن اپنے دل میں رکھتے، پریشان ہوتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مقامات پر آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے۔ جو طالب علم جو استاد اپنے طالب علموں کو پڑھاتا ہے، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، جب اولاد بات نہیں مانتے تو والدین سے پوچھے اور ان اساتذہ سے پوچھے جو اخلاص کے ساتھ اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کس قدر پریشان ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو درد کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئی، خوشی کے کی حد نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو میرے سارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر دی، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ میں ہر نماز میں یہ دعا تو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی لحاظ سے اور آپ کی حفاظت کی خاطر اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے لیے اور آپ کی دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو دور رکھنے کے لیے جتنی محنتیں کی، شاید کسی نے کی ہوں گی۔ دیکھو، مانتے بھی تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، سب کچھ مانتے تھے، یقین بھی تھا، تصدیق بھی تھی، لیکن دل سے اقرار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے چچا سے کہ کاش کہ میرے چچا مسلمان ہو جائے۔ بستر مرگ پر
لیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کہنے لگے یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ اشہد لک بها عند اللہ۔ اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا، تمہاری گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے دین کی معاملے میں میری بڑی خدمت کی۔ لیکن ساتھ ہی ابو طالب کے دوست عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل یہ دونوں ایک طرف بیٹھے تھے، کہنے لگے اترغبو ام ملت عبد المطلب، ابو طالب دیکھنا جاتے ہوئے اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش درد سینے میں تھا کہ کاش میرا چچا مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور وہ آگے سے اپنی دعوت دیتے رہے، لیکن آخر کیا ہوا؟ فقال وابا آخر ما قال، آخری کلمہ جو ابو طالب نے کہا وہ یہی تھا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر فوت ہو رہا ہوں، قائم رہا ہوں اور قائم رہنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان، آپ کو درد بڑا تھا، حتیٰ کہ کتنے دن پریشان اور روتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرے رب کا کام ہے، آپ کا کام تو رہنمائی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درد اپنے سینے میں پیدا کریں گے تب جا کر قیامت کے دن ہمارا چھٹکارا ہوگا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، برے کاموں سے باز آتے ہیں لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اگر عبادت بتلایا ہے تو ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہمارا ہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و احباب کو، کنبے قبیلے والوں کو اور اپنے ہمسایوں کو، ساتھ رہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یہ جہنم میں جانے والے لوگ اور پتھر ہوں گے، اتنا زبردست اور سخت ایندھن کہ جس سے جلنے والی آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی، اتنے سخت آگ۔ اللہ اکبر۔ اتنی سخت آگ میں پھینکا جائے گا جہنمی کو، اس لیے فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اہل و عیال کو بچا لو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر ایسے سخت اور طاقتور سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا جہنمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنے سینے میں امت کا درد، اپنے رشتہ داروں کا درد کس قدر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واقعہ طائف تو یاد ہوگا، مدینے میں دعوت دی، لوگوں نے نہ مانا، آپ کی مخالفت کی، بلکہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا، محصور کر دیا۔
اس کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب سمیت اس گھاٹی میں رہے. آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے ہوں گے اس امت کی درد کی خاطر، اس امت کی محبت میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. پھر جب لوگوں نے، مکہ والوں نے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں چلے گئے. وہاں لوگوں کو دعوت دی، کاش کہ یہاں کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں. جب اپنے نہیں مانتے تو درد رکھنے والا انسان ہجرت کر جاتا ہے، دعوت کے لیے کوئی اور جگہ کو اختیار کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی. تو وہاں کے سرداران نے، وڈیروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا، پتھر مارے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو لیکن پہاڑوں کا فرشتہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. قربان جاؤں اس پیغمبر کی محبت پر جس نے بد دعا نہیں کی. میں اور آپ ہوتے تو بد دعا کر دیتے. کیا دعا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ نہیں جانتے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرے سینے میں ان کا درد کیا ہے، میں کیا احساس لے کر ان کی طرف آیا ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وہ وقت بھی پھر تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے طائف کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی طائف کے رہنے والے تھے، جنہوں نے سندھ کے ذریعے اور پھر اس کے بعد ملتان حتیٰ کہ کہتے راول پنڈی تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حوصلے اور آپ میں درد اور احساس کا نتیجہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درد اور احساس کی خاطر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، ورنہ وہ لوگ آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہوگا تو کیا اس وقت آپ کے دل پر بیتی ہوگی. آج ہمیں کوئی اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے جانے پر مجبور کر دے، ایک تو ہے شوق سے چھوڑ دے، جانے پر مجبور کر دے، بتلاؤ انسان کے دل پر کیا گزرتا ہے. قیامت کا سا منظر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، لیکن اللہ کے دین کی وجہ سے مطمئن تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. لیکن جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات مکہ کو کہہ دیے مخاطب کر کے جس سے انسان کا دل ہل کر رہ جاتا ہے. فرمایا اے مکہ انکی احب البلاد الی اللہ، تو اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، محبوب ترین ٹکڑا ہے، اور میرے نزدیک بھی تیری محبت تمام زمین سے بڑھ کر ہے. اگر تیرے رہنے والے جو یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکالتا. اب مکہ تجھے بڑی محبت ہے، اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنا گاؤں اپنا ہی ہوتا ہے،
سہولیات کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درد کی خاطر اپنے گھر کو بھی خیر آباد کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں کہ لوگوں نے، مکہ والوں نے آپ کے پیچھے آپ کا تعاقب کرنے کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے۔ 100 اونٹ انعامات دیے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ تو سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے تعاقب، آپ کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے کہ ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا دعا کر دیجئے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، بلکہ جو آپ کے پیچھے آئے گا اس کو بھی روکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کے لیے امن کا پیغام لکھ دیا۔ پھر سراقہ کو یہ پیشین گوئی بھی کر دے، اے سراقہ ایک وقت آئے گا کیسو کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو انہوں نے بادشاہوں کے کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ اس وقت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ نے کہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں وقت پیشین گوئی تھی۔ میرے بھائیو، اگر امت کا درد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کافر کے لیے دعا نہ کرتے، بلکہ بد دعا کرتے زمین میں دس جاتا، جس طرح سیدنا موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں بد دعا کی تھی جس نے تہمت لگائی، زمین سے دستا چلا گیا۔ انہوں نے ان کو ترس نہ آیا، انہوں نے کہا جاتا تو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت خواہش تھی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اس نے ظلم کر لیا، کوئی بات نہیں، کاش کہ جہنم سے بچ جائے۔ یہی وجہ تھی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ قطو، آپ نے اپنے ذات کی خاطر آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کی ذات پر اٹیک کیا گیا، آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرام کرتا چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اس معاملے میں سخت ہوتے اور انتقام لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ آپ احسان فراموش نہیں تھے، آپ نے زندگی میں ہر بندے وہ کافر و مسلمان ہو اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے فرمایا تھا اے ابوبکر میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تیرے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا کرے۔ تو آپ اس بچے کی تیمارداری کے لیے گئے اور اس کے پاس بیٹھے، اس کا والد بھی وہاں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیٹا مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے آثار کیا کمال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دعوت دے دے کر رات کو دعائیں کرتے، یا اللہ میں نے دعوت دے دی، ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ میری دعوت کو پر اثر بنا دے، ان کو سمجھ عطا فرما کہ میں ان کے فائدے کے لیے ہی ان کو دعوت دیتا ہوں۔ رات لمبا قیام، حتیٰ کہ ایک رکعت میں 5 سپارے پڑ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں،
اللہ نے تو آپ کے ذمے کو گناہ چھوڑا ہی نہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایشا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، میں تو اللہ کی ایک نعمت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا، میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے تکلیفیں پہنچائی، جو بھی آپ پر ایمان لاتا اس کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، جو آپ کا ساتھ دیتا اس کی بھی مخالفت کی جاتی، اس کو بیوی بچوں سے جدا کر دیا جاتا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا، اتنی تکلیفیں دی، لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو سارے مکہ والے آپ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے، سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا ہے، مکہ والوں بتلاؤ میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو ذکر کرنے کے قابل نہیں، جس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، بتلاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہنے لگے انت کریم ابن کریم، آپ معزز ہیں، معزز باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکنے والے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ مکہ کے لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ کو اپنایا، دعوت دینے میں ایک تو سینے میں درد تھا، ساتھ ساتھ سوچ بھی مثبت تھی، کوئی مخالفت کرتا مسکرا کر دکھا دیتے، کوئی گالیاں دیتا اس کے سامنے بھی مسکرا دیتے، مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری دعوت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، وہ درد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہمارے اندر نہیں، حالانکہ اس امت کا فریضہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور خود بھی اس پر عمل کرو۔ یہ درد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو دیا گیا کہ اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ پہلے نبی فوت ہوتے، ان کے بعد اور نبی آ جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس درد کو اپنے سینے میں رکھ کر لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اپنے ذہن میں پیدا کرے اور اس کو عملی جامہ پہنائے، مگر نہ قیامت کا دن ہوگا۔ آج ہم دوسروں پر فتوے لگا لگا کر ان کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ چھوٹا سا کوئی غلط کام کر دے ہم اس کو مشرک، کافر اور جہنمی تک، لعنتی تک کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی نے مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا، پھر میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ میرا معاف فرمائے۔ ہر انسان دوسرے پر فتویٰ لگاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ تو نے اس بندے کو کس حد تک دعوت دی، اس کے پیچھے کب تک پڑا رہا، حکمت عملی اختیار کی، اس کو کھلا پلا کر مسجد میں لایا، تو اکثر جواب نہ میں ہوگا۔ آج میں بھی اس گناہ میں شریک اور آپ بھی ہیں میرے بھائیو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مساجد کا رخ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے معاملات درست نہیں، اگر کوئی نیک کام کر لیتا ہے
تو وہ اسی پر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی حکومت نہیں تھی دنیا میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عاجز اور عاجزی اختیار کرنے والا انسان بھی دنیا میں نہیں ہے۔ محبت کا پیغام لوگوں کو دے کر گئے اور اپنے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ درد اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا حکم دے کے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑا، مدینہ اور مکہ جس کی حیثیت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے، جس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آج بھی کوئی عمرے کے لیے وہاں چلا جائے، 1-2 سال وہاں رہ جائے یا عمرے حج کے لیے چلا جائے، اس کو مکہ اور مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ دیکھو جس جگہ پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں گے اور جہاں ان کی پوری زندگی گزری ہوگی، کیسے انہوں نے امت کا درد لیا اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور جگہ جگہ جا کر مدارس مساجد قائم کی اور لوگوں کو دعوت دی، اس قدر دعوت دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 60 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت کی۔ یہ درد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سمجھا، اس کو اپنا درد سمجھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت یہی سمجھے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، اس بندے کو میں نے ہی سمجھانا ہے۔ لازمی نہیں انسان کہے یہ علماء کی ذمہ داری یا میں اسپیشل نکل کر دعوت کا کام کروں، نہیں۔ جہاں انسان کاروبار کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، دوست و احباب جو اس کا دائرہ کار ہے، وہاں رہ کر دعوت کا کام کرے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیاوی کام بھی سر انجام دے، کاروبار بھی کرے، دکانیں بھی چلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد اور اپنے احساس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بھی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہو، سٹینڈ نیچے ہو تو بچہ کہتا ہے سٹینڈ اوپر کر لو، سٹینڈ اوپر کر۔ وجہ کیا؟ ایک درد ہوتی ہے، یہ بیچارہ گر نہ جائے، یہ بیچارہ گر نہ جائے۔ کاش کہ ایسی درد جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ یہ میرا بھائی اس کی شلوار نیچے ہے، میں اس کو کہوں اوپر کر لیں، تاکہ اس کے ٹخنوں سے جتنی شلوار نیچے ہے اتنا اس طرح کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پیار محبت سے نماز کے لے کے آئے، ایک دفعہ لے کے آئے، جب آپ دیکھیں کہہ کے آئے، کوئی آئے یا نہ آئے یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے تم نے جو تمہارے تک دین پہنچا تھا، تم نے آگے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو انبیاء کا کام بھی وما علینا الا البلاغ المبین وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تمام انبیاء کی ذمہ داری صرف پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پہنچانے کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور کتنے مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت کو مانا، اس کے بارے میں کسی نبی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ رزلٹ کیا نکلا اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ محنت کتنے کی، کس قدر جذبہ دکھایا، امت کے درد کو کس قدر محسوس کیا، یہ درد جس نے محسوس نہ کیا قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے 3 گروپ تھے، گروہ ہو گئے، ایک نہ مچھلیاں پکڑتا تھا نہ لوگوں کو منع کرتا تھا، ایک گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ یہ دونوں نافرمان ٹھہرے، اور جنہوں نے خود بھی مچھلیاں نہ پکڑی اور بلکہ ان کو بھی منع کیا جو پکڑتے تھے، یہی گروہ ہدایت پر تھا۔ اور ایک اللہ کا بہت بڑا ولی پرانی امتوں میں گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا،
انہوں نے آ کے دیکھا کہ اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار اور نیک بندہ اس میں عبادت کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے پاس جا کر کہا اللہ اس بستی میں تو تیرا برگزیدہ اور نیک تیرا ولی رہتا ہے، ہم کیسے اس بستی کو تباہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو، پھر بستی کو اس کے اوپر اٹھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میری نافرمانی ہوتی رہی، یہ صرف عبادت میں مشغول رہا، اس نے لوگوں کو منع کیوں نہ کیا؟ اپنی عبادت اپنی جگہ، لیکن لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے غلط کام سے، اور جو عبادت نہیں کرتا اس کو عبادت کی طرف لانا چاہیے، جو اسلام کے اصولوں سے کے مخالف چلتا ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنے کی دعوت دینی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں آؤ ہم سب مل کر اس فریضے کو ادا کریں، کیونکہ اس فریضے کے بارے میں امت کے ہر فرد کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اگر کسی کے حساب میں چھان بین کر لی گئی تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رضا کی خاطر میں بھی اور آپ بھی اس فریضے کو ادا کریں، اور اپنے ہر مسلمان بھائی وہ ہماری مخالفت ہی کیوں نہ کرتا ہو، دنیاوی لحاظ سے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس بھائی کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کو دعوت بھی دیں۔ دعوت دینے کے بعد اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں نے اس کو دعوت زبان سے دے دی ہے، اے اللہ اس کو عمل کی توفیق تو دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔